والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وقال عز من قائل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. محترم صدر اجلاس، سر خیل جماعت، امیر جمعیت صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی جناب مولانا سعید احمد بستوی صاحب حفظہ اللہ، میرے استاذ محترم جامعہ رحمانیہ قادی ولی کے روح رواں، اس کے مؤسس بانی جناب مولانا قاری نجم الحسن صاحب فیضی حفظہ اللہ، ماحصلہ کی بستی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور ہمارے دوست فضیلت الشیخ عبدالمعید صاحب مدنی حفظہ اللہ، اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا عبید اللہ صاحب سلفی حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، دیگر حاضرین، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج کے اس پروگرام میں، آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ آپ نے سماعت کیا ہے، قربانی اور اس کا پیغام، یا عید الاضحیٰ اور اس کا پیغام ہے. ظاہر ہے کہ یہ وقت اور یہ موسم عید الاضحیٰ، قربانی اور ایسے ہی حج بیت اللہ سے متعلق ہے. قربانی یا عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے، اس میں کون سے دروس ہیں، کون سے اسباق ہیں جو پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے نہایت ہی مختصر وقت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت سلف صحابہ کرام اور ان کے بعد کے لوگ جو بھی گزرے ہیں ان کی زندگیوں کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سبوں کو عید الاضحیٰ کے پیغام، قربانی کے پیغام اور اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر سے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دروس، ان مقاصد اور ان عبر اور ان پیغامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانیوں کو اللہ کی راہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قربانی کا پیغام کیا ہے، عید الاضحیٰ کا پیغام کیا ہے، اس حوالے سے باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. لیکن چونکہ ابھی آج یہ ذی القعدہ کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 1 سے 2 روز کے اندر یا کل ہی سے ہم اور آپ ذی الحجہ کے مہینے میں قدم رکھیں گے. اور آپ جانتے ہیں
کہ ذی الحجہ کے مہینے کے آغاز سے بہت سارے احکام ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جو ہم اور آپ پر لاگو ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں، محض یاد دہانی کے طور پر، تذکیر کے طور پر، اور تاکہ ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احکامات، ان فرمودات اور ان ہدایات کی روشنی میں عمل کر کے اپنے دامن مراد کو نیکیوں سے بھر سکیں۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے کا آغاز ہوتے ہی پہلی تاریخ سے جو احکام لاگو ہوتے ہیں ان میں سے چند اہم اور ضروری جو احکام ہیں میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ قربانی کے احکام، اس کے مسائل اور اس کے باریک باریک چیزیں جو ہیں وہ آپ تفصیلات سے سن چکے ہیں، اور ابھی وقت ہے سننے کا، جاننے کا، یاد دہانی کرنے کا، کرانے کا۔ دیکھیں، یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو محرم مہینے ہیں، حرام مہینے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر اور قرآن کریم کی آیات میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اشہر حرم کا، حرام مہینوں کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو بات آئی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ حرام مہینے 4 ہیں، ثلاثۃ سرد و واحد فرد، یا ثلاثۃ متوالیات و واحد فرد۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے 3 حرمت والے مہینے مسلسل ہیں، ایک ساتھ میں ہیں، تسلسل کے ساتھ ہیں، اور ایک مہینہ تنہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور جب سال کا آغاز ہوگا تو محرم، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اور ایک درمیان ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ خیر، حرمت والے مہینوں کے سلسلے میں کیا آداب ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو کون سے آداب سکھلائے ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل کی ہیں، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے اس مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ اللہ رب العالمین جب کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتا ہے، کسی چیز کی عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہے، کسی چیز کی فضیلت اور اس کے مقام کو بیان کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات کی بھی قسم کھاتا ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے فجر کی۔ فجر آپ جانتے ہیں وقتوں میں سے ایک وقت ہے، وہ صبح کا سہانا وقت جس کو فجر کہا جاتا ہے، اور اس وقت کی صلاۃ کو صلاۃ فجر کہا گیا اسی وجہ سے کیونکہ فجر کے وقت میں وہ نماز ادا کی جاتی ہے اور اسی حساب سے مشروع کی گئی ہے۔ تو قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں، بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے باتیں عرض کروں گا۔ 10 راتوں کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں کئی ایک صحابہ کرام سے اور کئی ایک تابعین سے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قتادہ اور دیگر کئی صحابہ اور تابعین رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہم و رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اس سے مراد اس مہینے کے آغاز کے 10 ایام ہیں، شروع کے 10 دن ہیں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، 10 دن، پہلا عشرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ پہلا عشرہ مراد ہے اس سے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کے کلام میں ہمیں اس بات کا پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور عربی زبان کے اندر کتاب و سنت کے نصوص کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ عربی زبان میں اہل عرب جو ہیں وہ راتوں کی جگہ پر دن کا استعمال اور دن کی جگہوں پر رات کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اگر انہیں کہنا ہوتا تھا کہ 3 دن کا سفر ہے تو یہ کہا کرتے تھے کہ 3 راتوں کا سفر ہے۔ اس کی بہت سارے شواہد، بہت ساری مثالیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسافر اگر سفر کی حالت میں ہو تو مسافر 3 رات اور 3 دن، یہاں 3 دن 3 رات دونوں کا استعمال کیا گیا، کہیں صرف اور صرف رات کا استعمال کیا گیا، کہیں صرف اور صرف دن کا استعمال کیا گیا۔ مختلف انداز میں اللہ کے اہل عرب استعمال کرتے رہے ہیں۔ عربی زبان کے اندر یہ عام سا استعمال ہے، دن کی جگہ پر رات کہہ لینا اور رات کی جگہ پر دن کہہ لینا، اور ایک دوسرے سے مراد ایک ہی لینا، یعنی دن ہی مراد لینا جس کو ہم دن کہا کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا قسم ہے 10 راتوں کی، قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جبکہ رات کہا گیا ہے۔
یہ 10 دن ہے، جبکہ اس کو کیا کہا گیا ہے؟ رات کہا گیا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر بھی اس سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجهاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی دن ایسا نہیں ہے ان 10 دنوں سے بڑھ کر کے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کے کوئی دن ایسا فضیلت والا نہیں ہے جن میں نیکی کا کام کرنا، ثواب کا کام کرنا، اجر کا کام کرنا اللہ رب العالمین کو ان 10 دنوں سے زیادہ پیارا ہو۔ یعنی سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ جو محبوب عمل کسی دن میں کیا جا سکتا ہے اللہ رب العالمین کے یہاں، تو یہ ذی الحجہ کا ابتدائی عشرہ ہے، شروع کے 10 دن ہیں۔ اسی بنیاد پر امت کے محدثین نے، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو پہلا عشرہ ہے، 10 دن ابتدائی جو ہے ذی الحجہ کے، افضل ایام الدنیا، اسے کہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے افضل دن ہے، یہ افضل ترین دن ہے۔ کیا؟ یہ 10 دن، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان 10 دنوں کی خلاصے کلام ہے کہ ان 10 دنوں کی پہلے عشرے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ علماء میں یہ اختلاف ہو گیا کہ بتاؤ یہ 10 دن افضل ہیں یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے؟ رمضان بھی گزرا ہے نا، جب رمضان گزرا تو کیا ہم باتیں کر رہے تھے؟ آخری عشرے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ ان 10 راتوں میں، ان 10 دنوں میں، آخری عشرے میں ایک دن، ایک رات ایسی بھی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے۔ اس کا مقام آپ جانتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے علماء کرام میں اختلاف ہو گیا، 10 یہاں بھی ہیں اور 10 وہاں بھی ہیں۔ رمضان کی فضیلت مسلم ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کو نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ کسی اور دن میں پسند نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد جیسا کام بھی اگر کوئی آدمی کرے تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے بھاری نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگر کوئی جہاد بھی اللہ کے راستے میں کرے تو اس کی فضیلت بھی اتنی نہیں ہوگی جتنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کی فضیلت ہے، سوائے اس مجاہد کے جو مجاہد جان مال لے کر کے اللہ کے راستے میں نکل گیا اور نہ جان واپس لے کر کے آیا نہ مال واپس لے کر کے آیا، دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، تو اس کا مقام اونچا ہو سکتا ہے۔ ورنہ ان 10 دنوں کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ مجاہد کو بھی اتنا مقام حاصل نہیں ہے، جہاد کو بھی، جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنے والے کی فضیلت ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ علماء میں اختلاف ہو گیا کہ یہ 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری عشرہ افضل ہے۔ آخر امت کے علماء کو تطبیق دینی پڑی، کوئی حل نکالنا پڑا خلاصے کے طور پر کہ یہ افضل ہے یا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال جب کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دنیا میں دنوں میں سب سے افضل، دنوں میں سب سے افضل دن کون سے ہیں؟ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن، اور اس دنیا میں راتوں میں سب سے افضل راتیں کون سی ہیں؟ رمضان کی آخری راتیں 10 دن، تو راتوں میں وہ 10 افضل ہیں اور دنوں میں یہ افضل ہے۔ یہ حل نکالا گیا، یہ جواب ہے امت کے علماء کا، محققین کا، دونوں کی فضیلت باقی ہے، تو راتوں کی بھی فضیلت ہے اور دنوں کی بھی فضیلت ہے۔ راتوں میں آخری عشرے رمضان کی فضیلت والے ہیں سب سے اونچے، اور دنوں میں اس پہلے عشرے کی فضیلت ہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ 10 دن بڑی فضیلت والے دن ہیں۔ ان کے اندر جو ضروری باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ جتنے فرائض ہیں، واجبات ہیں، احکام ہیں جو عام حالات میں ایک مسلمان بندہ ادا کرتا رہتا ہے، اس میں پوری پابندی کے ساتھ لگا رہے، اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہ کرے۔ جیسے نماز کا مسئلہ ہے، فرائض کا معاملہ ہے، واجبات کا مسئلہ ہے، اس میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ اس کے علاوہ دوسری عبادت کیا ہے؟ تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، تسبیحات ہیں، تکبیرات بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تکبیرات بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں اللہ کی تکبیر بلند کرو۔ تفسیر کے اندر علماء کرام کی محدثین، مفسرین صحابہ اور تابعین کی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد یہ 10 دن ہیں، ان کے اندر تکبیر کی آوازیں بلند کی جانی چاہیے۔
بہرحال اس کے علاوہ اس کے اندر جو دوسرا نیک عمل ہے، العمل الصالح، صالح عمل کہا گیا ہے۔ عمل صالح میں ایک بنیادی عبادت کیا ہے؟ روزہ، صوم جس کو کہا جاتا ہے۔ صوم کا مقام آپ جانتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر ایک عبادت صوم کی بھی ہے، روزے کی بھی ہے۔ روزے کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، آپ دھیان سے ان باتوں کو سنیے بڑے اختصار کے ساتھ۔ دیکھیں، ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ جو ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، عرفہ کا روزہ مسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا تذکرہ ہوا اس 9ویں تاریخ یا عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا احتسب علی اللہ تعالی یکفر السنۃ التي قبلہ والتي بعدہ، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اس عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے، ایک سال چلتا ہوا اور ایک سال آنے والا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ تو مسلم بات ہے۔ اب ایک مسئلہ چھوٹا سا یہ آتا ہے کہ صوم کے سلسلے میں ان 10 دنوں میں عبادت کی جو بات کہی گئی ہے، اس میں روزے کا تذکرہ جو آیا ہوا ہے، ایک روایت کے اندر یہ بات آئی ہوئی ہے جو سنن کی روایت ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں راوی، وہ کہتے ہیں کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یصوم التسع من ذی الحجہ، یصوم التسع من ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، کس کے؟ ذی الحجہ کے مہینے کے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کے 3 دن بھی روزہ رکھا کرتے تھے، جس کو ایام بیس کہا جاتا ہے۔ 13، 14، 15 کی تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس میں عاشورہ کا مسئلہ واضح ہے، اور ایسے ہی عاشورہ کا مسئلہ واضح ہے، اور ایسے ہی ایام بیس کا مسئلہ بھی واضح ہے۔ تھوڑی سی تفصیل جو ہے سمجھنے کی، وہ ان 9 روزوں کے سلسلے میں ہے کہ کیا پورے مکمل طور پر 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک کے روزے رکھے جائیں، جس میں عرفہ کا روزہ بھی شامل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شروع کے 8 دنوں کا مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن کی روایتوں کے اندر، ابو داؤد میں، نسائی میں، بہقی وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، جس میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ روایت، اور ایسے ہی اس کے مقابل میں حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے، اس میں آتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ ما کان صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم العشر قط، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی ذی الحجہ کے 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایسے ہی بات روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ ما رأیتہ صائما العشر قط، میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ روایت جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس سے پہلے کی روایت جو ہے، جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس روایت کے اندر روایت کرنے والے کے بارے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ روایت کرنے والی، اس کا راوی جو ہے مائی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے روایت ہے۔ بہرحال خلاصے کلام یہ ہے کہ وہ روایت جو حفصہ یا کسی بیوی سے مروی ہے، اور یہ روایت جو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان دونوں روایتوں میں بظاہر کیا ہے؟ بظاہر ٹکراؤ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، کبھی میں نے آپ کو 10 دن عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، آپ کبھی نہیں رکھا کرتے تھے۔ اور اس روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ ان دونوں میں ذرا سا ٹکراؤ لگتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہمارے احباب اخوان کے درمیان چلتی بھی رہتی ہیں، پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، حضرت عائشہ کی روایت کو پکڑ کر کوئی بیٹھا رہے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مائی حفصہ کی بات کو لے کر کے کوئی بیان کرے تو بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ علمی بنیادوں پر کیا خلاصہ ہے، اسے بھی ہمیں سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ دیکھیں، خلاصے کلام یہ ہے میرے بھائی، جو روایت حضرت حفصہ کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے جو مروی ہے، بتائی گئی ہے روایت کے اندر، وہ جو روایت ہے، اس روایت کو مختلف محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، ایک محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس میں راوی ہے ایک حمدہ نام کا راوی ہے، اس راوی کے بارے میں، یا حنیدہ نام کا راوی ہے، اس راوی کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ وہ راوی مجہول ہے اور ناقابل اعتبار ہے، اس لیے سے ایک محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔
اب جب وہ روایت اگر ضعیف ہو جاتی ہے تو کوئی اختلاف باقی نہیں بچتا ہے، بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت آئی ہوئی ہے، اسے رکھنا چاہیے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب ہے۔ لیکن کئی ایک محدثین نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان دونوں روایتوں میں سے ایک روایت کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں حفصہ کا نام آیا ہے، ایک روایت وہ ہے، اور جس میں کسی بیوی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ روایت ہے۔ ان دونوں میں سے ایک روایت کو صحیح کہا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شروع سے لے کر کے 9 دنوں تک کا روزہ رکھنا مسنون ہے اور رکھا جا سکتا ہے۔ اور جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اب چونکہ پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے تو ان علماء کی طرف سے جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کا یا 9 دنوں کا روزہ رکھا ہی نہیں، بلکہ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میں جانتی نہیں ہوں، مجھے علم نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 10 دنوں کا روزہ رکھا ہو، اس انداز کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے جب مسئلہ پوچھا گیا، فتویٰ پوچھا گیا اور ان سے باقاعدہ وضاحت سے پوچھا گیا کہ ایک روایت میں ایسا آیا ہوا ہے، عائشہ کی روایت میں ایسا آیا ہوا ہے، اور جہاں علماء کرام نے اس حدیث کی شرح کی ہے وہاں کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے، مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر کیا کہتے ہیں، علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا گیا۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ساری روایتوں کو میں نے پڑھا اور دیکھا تو مجھے نتیجہ جو نکل کر کے میرے سامنے آیا وہ یہ سامنے آیا کہ حضرت حفصہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے جو روایت مروی ہے کہ اللہ کے نبی 9 دنوں کا روزہ رکھا کرتے تھے، یہ روایت مضطرب ہے۔ مضطرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مختلف انداز کی بات آئی ہے، اور مختلف انداز کی بات آئی بھی ہے، کہیں کہا گیا حفصہ سے مروی ہے، کہیں کہا گیا کہ کسی بیوی سے مروی ہے، کہیں روایت کرنے والا کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے واسطے سے حفصہ سے روایت کرتا ہوں، کہیں وہ راوی کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے واسطے سے حضرت حفصہ سے روایت کرتا ہوں۔ بہرحال تھوڑی سی پیچیدہ ہو گئی بات، آپ کے سامنے علمی بات ہو گئی، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر دونوں روایتوں پر عمل کیا بھی جائے، دونوں روایت پر عمل کیا بھی جائے تو مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اس طور پر کہ آدمی عرفہ کا روزہ تو رکھے ہی، اس کی فضیلت مسلم ہے، اس کے علاوہ 1 تاریخ سے لے کر کے 8 تاریخ کے روزوں میں سے 8 دنوں میں سے 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن، اور اگر کبھی کسی نے چاہا تو 8 دن کا بھی اگر رکھ لیا تو کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مکمل روزے 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ کے روزے رکھنے ہی ہیں، اس میں کمی کرنا یہ گناہ کا سبب ہے یا حدیثوں کی مخالفت ہے، تو ایسی صورت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا جواب دینا مشکل ہوگا، کیونکہ مائی عائشہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل 10 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، 9 دنوں کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ 9 دنوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی 9 بیویاں تھیں نا، 9 دنوں میں 9 بیویوں کے ہاں باری لگی ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں 9 دنوں میں سے 2 دن، ایک دن حضرت عائشہ کی باری اور ایک دن دوسری بیوی ہے نا، دوسری بیوی جنہوں نے ہبہ کر دیا تھا اپنے دن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں میں سے 2 دن مائی عائشہ کے پاس رہا کرتے تھے۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، حضرت عائشہ کو معلوم نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے دونوں باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کچھ دنوں کا روزہ رکھ لیا کرے، کبھی کم کبھی زیادہ، 1 روز 2 روز 4 روز رکھے، لیکن مخالفت نہ کرے، شدت نہ کرے، تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو سکے۔ خیرحال یہ خلاصہ ہے اس مسئلے کا۔ اس کے علاوہ ایک بات اور چھوٹی سی باقی بچتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل العاشر واراد احد منکم ان یضحی فلا یمس من بشرہ ولا من ظفرہ شیئا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری کی روایت کے اندر، کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، داخل ہو جائے، تو کسی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کے ناخن اور بال وغیرہ کاٹے۔ تو بہرحال اس روایت پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اس حدیث پر عمل کرنے کا مطلب یہ نکلے گا کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حجاج کرام کو محظورات احرام یعنی احرام کی پابندیوں میں ڈالا ہے، احرام کی پابندیوں کا مکلف قرار دیا ہے، ناخن نہیں کاٹ سکتا، احرام کی حالت میں بال نہیں کاٹ سکتا، اور مختلف محظورات پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا مقصد، جیسا کہ علماء کرام نے استنباط کیا ہے کہ اللہ کا مقصد یہ ہے اس حکم سے، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، جبکہ انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، حاجی نہیں ہے، غیر حاجی ہے۔ اس کا مقصد یہ بتایا علماء کرام نے کہ اللہ کا مقصود یہ ہے کہ جو حاجیوں کو ان پابندیوں کا ثواب ملنے والا ہے، بال نہ کاٹنے کا، ناخن نہ کاٹنے کا، بیوی
بیوی کے پاس نہ جانے کا، بوسو کنار نہ کرنے کا، سلے ہوئے کپڑے نہ پہننے کا، وغیرہ وغیرہ، اس کی جو فضیلت انہیں ملنے والی ہے، اس فضیلت کا کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی مل جائے جو حج کے لیے نہیں گئے ہیں۔ جو لوگ غیر حاجی ہیں انہیں بھی اس فضیلت کا کچھ حصہ حاصل ہو جائے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے۔ بہرحال آدمی کو چاہیے کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اس چیز کی پابندی کرے، اس چیز کی پابندی کرے۔ اب ہوتا یہ ہے میرے بھائی، میں چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ پابندی انسان کرتا ہے، اور ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے پابندی ہے، اور جو ارادہ نہ رکھتا ہو اس کے لیے پابندی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور اس کا ایک مسئلہ یہ بھی نکلا، علماء نے مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ اگر گھر کا مالک، گھر کا باپ یا ذمہ دار جو بھی ہے قربانی کرتا ہے تو وہ پابندی، اس کا ارادہ ہے، اس پر پابندی ہے۔ اگر وہ قربانی اپنی بیوی کی طرف سے کرے، بچوں کی طرف سے کرے، تو یہ پابندی بیوی بچوں کے اوپر نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من اراد منکم ان یضحی، جو قربانی کا ارادہ کرے، جس کا ارادہ ہو، یہ آپ نے نہیں فرمایا کہ جس کی طرف سے ارادہ کیا گیا ہو وہ بھی پابندی کرے، اس لیے اس کے لیے پابندی نہیں ہے۔ بات یہ سمجھنے کی ہے، کرنے کی ہے کہ لوگ پابندیاں کرتے ہیں، بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے ہیں، لیکن عید کے دن قربانی سے پہلے، عید کی نماز کے بعد یا قربانی کے بعد فوری طور پر نائیوں کے پاس جا کر کے بھیڑ لگاتے ہیں اور بالوں بھی کٹواتے ہیں، ناخن بھی کٹواتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرے پر جو داڑھی سجی ہوئی تھی اس داڑھی کو بھی شیو کر دیتے ہیں، اسے بھی کٹوا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہ ہمارے لیے خیر کا باعث ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی دباؤ نہیں ہے، اور یہ کوئی بے عزتی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امتیاز ہے، ایک تشخص ہے، ایک شرف ہے، ایک بلندی کا نام ہے کہ انسان مسلمان ہے تو مسلمانیت کے رنگ میں رہے، مسلمانیت کے ساتھ اس کا چہرہ نورانیت کے ساتھ جھلکتا دکھائی دے۔ یہ صورتحال ہونی چاہیے، نہیں ہے کہ انسان بال کو روکے ہوئے تھا، ناخن کو روکے ہوئے تھا، اور جب بالوں اور ناخون کو کاٹنے کا وقت آیا تو اس نے بال اور ناخون کے ساتھ میں داڑھی کو بھی موڑ دیا، داڑھیاں بھی شیو کر دیا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکریہ کے دن میں قربانی کا امتحان لینا ہے، ہمارے جذبات کا امتحان لینا ہے، اللہ رب العالمین اس دن ہمیں فلاپ نہ کر دے، ہمیں ناکام نہ کر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل مسلمانیت کے ساتھ دنیا میں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ عید الاضحیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ قربانی اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے اوپر فرض کیوں کی ہے، جو علماء کرام فرض کہتے ہیں، یا سنت کہنے والوں کی روشنی میں سنت موقدہ اللہ رب العالمین نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا مقاصد ہیں؟ اس سے کیا پیغام ملتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی حکم ہے، جو بھی فرض یا جو بھی واجب ہے بندوں کے اوپر، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس کے پیچھے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے فوائد ہیں، ہم جانیں کہ نہ جانیں، ہمیں پتہ ہو کہ نہ پتہ ہو، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ آئیے اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے صرف کچھ نقطوں کی طرف اشارہ کر دیا جائے، جس سے اس بات کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یہ قربانی آخر اللہ رب العالمین نے کیوں عطا فرمائی ہے، قربانی مسنون کیوں کی گئی، قربانی کو تاکیدی طور پر کیوں سنت قرار دیا گیا، یا بعض علماء کہتے ہیں قربانی فرض اور واجب ہے تو فرض و واجب کیوں کر دیا گیا اس امت محمدیہ کے اوپر، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کے مقاصد کیا ہیں، اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، قرآن کریم کی آیات، سورہ حج کی ہی اگر چند آیات کا مطالعہ کر لیں، صرف اور صرف سورہ حج کی چند آیتوں کا، تو ہمیں یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ آخر قربانی کے پیچھے کیا مقاصد ہیں، کیا پیغامات ہیں، قربانی کیا بتانا چاہتی ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کیا دینا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں قربانی جس کو ہم اضحیہ کہتے ہیں یا ضحیہ کہتے ہیں، میرے بھائی قربانی کا جب لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں فوری طور پر تصور کیا آتا ہے کہ کوئی جانور ہے، کوئی بکرا ہے یا کوئی اونٹ ہے، کوئی گائے بیل ہے، اور اسے ذبح کرنا ہے، اس کی گردن پر چھری چلانا ہے اور اس کے خون کو بہانا ہے، اور اس کے بعد اس کے چمڑے وغیرہ نکال کر کے، اس کی کھالوں کو نکال کر کے اس کے گوشت کو کھانا اور کھلانا ہے۔ قربانی کا مقصد یہی سمجھ میں آتا ہے ہمیں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جبکہ قربانی اپنے وسیع مفہوم کی روشنی میں اللہ کی کتاب قرآن کریم اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی سیرت کی روشنی میں
پوری تاریخ کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، جو باتیں ہمیں بتلاتی ہیں یہ ساری چیزیں، وہ یہ ہے کہ قربانی کا اگر یہ مقصد ہم نے سمجھا کہ اس کا مقصد ہے چھری چلانا، خون بہانا، گوشت اور اس کی کھالوں کو تقسیم کرنا اور کھانا کھلانا، اگر یہ مقصد ہم نے قربانی کا سمجھا ہے تو پھر یہ مقصد بالکل ہی بودا مقصد ہے، بالکل ہی بہت ہی معمولی مقصد ہے اور بہت ہی ظاہری معنی ہے یہ قربانی کا معنی یہ نہیں ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ قربانی صرف اور صرف 10 20 50 ہزار لاکھ روپے کے جانور خرید کر کے لانا مارکیٹ سے اور اسے ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں ہے، بلکہ ہر عمل، شریعت کا ہر فرض، ہر واجب اور ہر حکم ہم سے قربانی چاہتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ نماز کی ادائیگی قربانی چاہتی ہے، روزے کی ادائیگی قربانی چاہتی ہے، اللہ کے راستے میں صدقات و زکوٰۃ خرچ کر دینا قربانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سود کو، ابھی آپ سن رہے تھے استاد محترم سے، سود کی لعنت کے حوالے سے، سود سے اپنے آپ کو بچانا اور جو لالچ ہوتی ہے مال کے حوالے سے، زیادہ بینک بیلنس کرنے کے حوالے سے، اس لالچ کو ذبح کرنا اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا، حلال پر اکتفا کرنا، یہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قربانی چاہتا ہے میرے بھائیوں میرے بزرگوں۔ ہر عمل قربانی چاہتا ہے۔ انسان اپنے جذبات پر قابو نہ رکھے تو کسی پر ظلم کرے، کسی پر زیادتی کرے، کسی کا مال ہڑپ کر جائے، کسی کی عزت پر حملہ کر دے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا جن سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، چاہے یہ فرائض ہوں، ان کی ادائیگی کا معاملہ ہو یا محرمات اور اللہ رب العالمین کی پابندیاں ہوں، انہیں پامال کرنے سے بچنے کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ قربانی چاہتی ہیں۔ دراصل حج بیت اللہ کے ساتھ ساتھ جو قربانی کو جوڑا گیا ہے، آپ جانتے ہیں حج بیت اللہ میں مال کی قربانی ہے، وقت کی قربانی ہے، انسان کے جسم کی قربانی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہدی اور اضاحی یعنی قربانی کو بھی جوڑا گیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق جو قربانی پیش کی تھی، وہ قربانی ایک مسلمان کی زندگی میں ہمیشہ ہونی چاہیے۔ شریعت کے تمام مسائل میں قربانی مطلوب ہے۔ آئیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے چند نقاط کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، قربانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، قربانی ہمیں کون سا پیغام دیتی ہے۔ آئیے اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ اس کی ساری عبادتیں، ساری بندگی کی باتیں، سارے فرائض، سارے واجبات ہم سے جس بات کا مطالبہ کرتے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کو جو پیغام دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا پیغام وہ ہوتا ہے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے، جس کے لیے ہماری اور آپ کی پیدائش ہوئی ہے، جس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں انبیاء کرام دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جس کے لیے نہ جانے کتنی کتابیں اور صحیفے اتارے گئے ہیں، اسی مقصد کو سب سے پہلا مقصد قرار دیا گیا ہے۔ وہ ہے اللہ کی توحید، اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اور للہیت، اللہ کے لیے خالص عبادت کرنا، یہ قربانی کا پہلا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ قربانی سب سے پہلا جو پیغام ہمیں دیتی ہے وہ یہ پیغام دیتی ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، قربانی کرنے کے لیے تم نے جانور خریدے ہیں، تم اس کے اوپر چھری چلانا چاہتے ہو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ جانور کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اسے اگر حلال کرنا چاہتے ہو اور اس کے خون کو بہانا چاہتے ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بہایا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے لیے قربان کیا جائے اور اللہ رب العالمین کا نام لے کر کے اس کی بڑائی کا ذکر کر کے قربان کیا جائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اپنے ماں باپ کو گالی دے، اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کرے، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر جو اللہ کے سوا کے لیے، اللہ کے علاوہ کے لیے جانور کو ذبح کرے، قربان کرے۔ اور اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو
پناہ دے، اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو بدل دے ہڑپ کرنے کے لیے اور ڈاکے ڈالنے کے لیے زمین کے نشانات کو بدل دے ظلم کرتے ہوئے۔ بہرحال اللہ کے نبی کی حدیث بتلاتی ہے کہ اللہ کے سوا کے سامنے قربان کرنا، ذبح کرنا، یہ لعنت کا سبب ہے۔ لعنتی ہے وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے پیدا کی ہوئی مخلوق کو، ان جانوروں کو اللہ کے سوا کے سامنے قربان کرے، اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کرے، چاہے کوئی بھی ہو، بڑی سے بڑی ہستی ہو کہ چھوٹی سے چھوٹی، کوئی بھی ہو، اللہ کے سوا، من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے سوا ذبح کرنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کا حق ہے کہ یہ جانور اللہ کے سامنے ذبح کیا جائے، اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے، اللہ کی بڑائی کے ذکر کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کا نام لیں اس جانور کے اوپر، اللہ کا نام لیں اس جانور کے اوپر۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اسی آیت کریمہ کے اندر آگے؟ فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سن لو، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے تمہارا جو سب کا معبود حقیقی ہے، سب کا الہ حق ہے، وہ ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی کے تابع ہو جاؤ، اسی کے سامنے اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ خود حوالگی، اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اپنے مسائل کو سپرد کر دینا، تمام عبادتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکا دینا، اسی کا نام کیا ہے؟ قربانی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قربانی ہمیں جو پیغام دیتی ہے وہ اللہ کی توحید کا پیغام دیتی ہے، یہ پہلا پیغام ہے۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، نہ تمہارے جانوروں کا خون، نہ تمہارے جانوروں کا گوشت، یہ کچھ بھی اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، نہ اللہ کو گوشت جاتا ہے اور نہ خون جاتا ہے، صرف اور صرف تمہارا تقوی، اخلاص، للہیت، اللہ واسطے تم نے قربانی کی ہے کہ نہیں کی ہے، یہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اسی جذبے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی عطا فرمائی ہے، یہ قربانی کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، قربانی کا دوسرا مقصد جو اسی آیت کریمہ سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ پیغام ہے کس کا؟ قربانی کا۔ قربانی کا پیغام ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کے عذاب اور اپنی ذات کے بیچ میں جہنم سے بچنے کا ذریعہ تیار کر لو، وقایہ، بچاؤ کا ذریعہ، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ہم اپنے آپ کو سیکیور کر لیں، محفوظ کر لے جائیں۔ اس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے قربانی عطا فرمائی ہے۔ قربانی کا پیغام کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں اختصار کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے موٹے تازے، کتنے خوبصورت، کتنے لہیم شہیم اور کتنا خوبصورت لباس ہے تمہارا ظاہری، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَا إِلَىٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، تمہاری شکلوں کو، تمہارے جسموں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تمہارا عمل کیسا ہے اور وہ عمل تم نے کس جذبے سے کیا ہے، کیا اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ سے ڈر کے ہے، یا کوئی اور مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا مقصد ہم نے اگر یہ سمجھا ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے، اور بہرحال قربانی کا ماحول آنے والا ہے، قربانی کا موسم، فخر و مباحات، ایک دوسرے سے تنافس، مقابلہ آرائی، کوئی 2، کوئی 4، کوئی 6، 8، 10، 20، 25، 50 بکرے جانور ذبح کرتے ہیں، لوگ لاکھوں خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس کے پیچھے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اگر اس قربانی کے پیچھے اگر یہ اخلاص و للہیت اور تقوی موجود ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ذرہ ذرہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر ریاکاری ہے، اگر دکھاوا ہے، اور اگر اپنے حرام کو حلال کرنے کے لیے
اور وائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اللہ کی قسم ہے اس قربانی کا فائدہ پہنچنا تو محال ہے، البتہ یہ ہمارے لیے وبال ہو سکتا ہے، ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ، اگر کسی نے کوئی کام کیا اور جس کے پیچھے کوئی مقصد ایسا ہے، اگر اس کا مقصد مجھے بھی خوش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اور بھی کچھ مقصد ہے کہ بہت پیسے خرچ کیا ہے اس نے قربانی کے اندر، اس سال تو اتنے اور اتنے لاکھ خرچ کر دیے ہیں، ساتھ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور مقصد ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں بہت ہی پاکیزہ ہوں اور پاکیزہ ہی قبول کرتا ہوں، کوئی ملاوٹ، کوئی آمیزش اور کوئی خلط ملط میرے ہاں قبول نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ترکتہ وشرکہ، میں اسے بھی چھوڑ دوں گا اور جو کچھ اس نے میری نیت کے ساتھ ساتھ مجھے خوش کرنے کے ساتھ ساتھ جو اس کا اور ارادہ ہے میں ان سب کو چھوڑ دوں گا، مجھے ایسی کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال میرے بھائیو میرے بزرگوں، تنافس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا عمل، 1,000 5,000 کا کوئی جانور اگر اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اگر اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کر دیں تو اللہ رب العالمین اس چھوٹے سے عمل جسے نگاہوں میں دنیا اپنی نگاہوں میں چھوٹا سمجھتی ہے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا اور اس کا ثمرہ، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ ہمیں بہت عظیم شکل میں مل جائے گا۔ لیکن زیادہ، بہت زیادہ لیکن ملاوٹ ہو، اس کے اندر آمیزش ہو، کوئی اور مقصد ہو، چرچا ہو، ناموری ہو، اخبارات کی سرخی بننا مقصد ہو، اللہ کی قسم ہے ایسے عمل کو اللہ رب العالمین ہرگز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ گوشت پہنچے گا اللہ کے پاس، نہ خون پہنچے گا، نہ گوشت نہ خون۔ جب گوشت نہیں پہنچے گا، خون نہیں پہنچے گا تو زیادہ کے پیچھے بھاگ کر کے اللہ کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دکھاوے کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اخلاص کے ساتھ کم صحیح اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اور اشارہ کرتا ہوں، اشارہ صرف کروں گا میں قربانی کے پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قربانی کی توفیق عطا فرمائی، 10,000 20,000 50,000 کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں قربان کریں گے جانور کو، اس توفیق پر اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ کا پیغام دینے کے لیے قربانی آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ نے فرمایا اسی لیے یہ جانور ہم نے تمہارے حوالے کر دیے ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں تاکہ تم اپنی مرضی کے مطابق خریدو، لاؤ، میں نے پیدا کیا ہے میرے نام پر قربان کرو، مجھے خوش کرنے کے لیے قربانی پیش کرو، اور اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ ان جانوروں کو اللہ نے تمہارے حوالے کر دیا ہے، تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ بہت ساری اور بات شکر کے حوالے سے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، قربانی کا یا عید الاضحیٰ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی قربانی، جس قربانی کی یادگار ہے یہ، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کی قربانی کے بدلے میں ایک بہت بڑی قربانی دنیا میں چالو کر دی ہے۔ ہمیشہ یہ سنت چلتی رہے گی، یہ سنت جاریہ ہے، یہ سنت ابراہیمی ہے، اسوہ ابراہیمی ہے قربانی۔ اللہ اکبر۔ قربانی کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب قربانی کا موقع آئے، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اصل قربانی، ابراہیم نے جو اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، اس قربانی کی یاد تازہ کریں، اسے دہرائیں اور یہ جذبہ زندہ کریں اپنے دلوں کے اندر کہ اللہ یہ تو وہ قربانی ہے جو تو نے اسماعیل کے بدلے میں قیامت تک کے لیے جاری فرما دی ہے، ہم اس پر اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں قربانی کا جذبہ لے کر کے، اور اے اللہ اگر یہ حکم اگر ہمیں مل جائے کہ ہم اپنی جان کو تیرے حوالے کر دیں، اپنی قیمتی سے قیمتی چیز کو تیرے حوالے کر دیں، تیرے راستے میں قربان کر دیں، تو اے اللہ
وہ قربانی ہمیں پیغام دے کر کے گئی ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. جان کی قربانیاں، مال کی قربانیاں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی نہیں مل سکتی ہے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے جب تک پسند والی چیزیں اللہ کے حوالے نہ کر دی جائیں. اس جذبے کو زندہ کرنا ہے، قربانی کی اس پیغام کو زندہ کرنا ہے. یہ پیغام ہے قربانی کا. اور آخری بات کہہ رہا ہوں میں، 5 تک کا ٹائم ہے، 6-5 تک کا، انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی. آخری پیغام، ایک پیغام جو مجھے کہنا ہے، اس میں آخری پیغام یہ ہے کہ قربانی یہ پیغام دینے آئی ہے ہمیں کہ ہم غریبوں، فقیروں، مسکینوں، ناداروں، بے کسوں، بے بسوں اور انہی کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے اپنے اہل خانہ، اپنے ماتحتین، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے اقارب، رشتہ دار، اعزاء، اقربا، ان لوگوں پر دل کھول کر کے خرچ کریں. یہ قربانی پیغام لے کر کے آئی. التوسع کہتے ہیں، التوسع علی الاہل والعیال والفقراء والمساکین. فقیروں، مسکینوں، خاندان کے لوگوں، گھر کے لوگوں، بیوی، بچے اور جتنے بھی متعلقین ہیں، ان سب کے اوپر دل کھول کر کے خرچ کرنا. یہ قربانی جب گوشت کی بھرمار ہوتی ہے، گوشت کی بہتات ہوتی ہے، ہم دل کھول کر کے کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ موقع قربانی کا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم دل کھول کر کے اپنے مال کی قربانی، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے ذہن و دماغ کی قربانی، اپنے مزاج کی قربانی، طبیعت کی قربانی، ساری قربانیاں پیش کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تیار ہیں. اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں کے اوپر ہمیشہ دل کھول کر کے خرچ کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں. یہ پیغام لے کر کے قربانی آئی ہے ہمارے پاس. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے ان موٹے موٹے پیغامات کو اپنے ذہنوں میں حاضر رکھتے ہوئے، مستحضر رکھتے ہوئے اپنی قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صرف قربانی کے موقع پر قربانی نہیں چاہیے، پورے سال قربانی چاہیے. آخری بات کہہ رہا ہوں میں، پورے سال، ہمیشہ، پوری زندگی قربانی ہونی چاہیے. بات مجھے کیا کہنی ہے؟ وہ کہنی یہ ہے کہ یہ قربانی، ابھی آپ نے سنا ہے کہ اس کے حکم میں اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ واجب ہے، فرض ہے، اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس کا حکم سنت موقدہ ہے. میرے بھائیوں، اور صحیح اور راجح مسئلہ یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے، قربانی سنت موقدہ ہے. اب یہ ساری باتیں قربانی کے بارے میں جو ہو رہی ہیں، آدمی لاکھوں پیسے خرچ کرتا ہے قربانی کے معاملے میں، بڑی ہمت، بڑا حوصلہ، بڑے جذبے کے ساتھ انسان پیسے خرچ کرتا ہے. جبکہ اس قربانی کا حکم کیا ہے اسلام کے اندر؟ یہ سنت موقدہ ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کیا ہے؟ بلکہ صحیح قول کے مطابق، صحیح مسئلے کے مطابق کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے. اس کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر بہت سارے فرائض و واجبات، دیگر بہت سارے منکرات، محرمات، پورے سال ہمیں اس کی پابندی کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان فرائض کو اللہ کے لیے ادا کرنے کے بارے میں اپنے دل میں قربانی کا جذبہ پیدا کرو. یہ تو سنت کا معاملہ ہے، یہ تو سنت کا معاملہ ہے. بسا اوقات صحابہ کرام نے قربانی طاقت کے باوجود بھی نہیں کی ہے تاکہ سنت مسئلہ ثابت رہے، لیکن ہم سب پورے سال نماز نہیں پڑھتے. میرے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ نہیں، یہ قربانی سنت اور نماز کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، بلکہ اسلام کا رکن ہے، اسلام کا پلر ہے. بہت سارے محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرو، اس قربانی کا جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہمیشہ قربانی کا جذبہ لے کر کے اللہ رب العالمین کے اوامر اور اس کی نواہی کے مطابق عمل کرنے کا تہیہ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں آمادگی کا اظہار کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قربانی کے پیغامات کو، قربانی کے میسج کو اور قربانی سے نکلنے والے، ملنے والے دروس اور عبر سے اللہ رب العالمین ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی جذبے سے اللہ رب العالمین ہمیں قربانیاں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.